بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے عظیم عمل پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کی تاثیر زمین و آسمان کو ہلا دیتی ہے، جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے، جو گناہوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، اور جو ایک ٹوٹے ہوئے انسان کو پھر سے جینے کا حوصلہ عطا کر دیتی ہے۔ وہ عمل ہے استغفار، یعنی اللہ کے حضور عاجزی سے یہ کہنا، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ محض دو لفظ جو زبان سے ادا ہوتے ہیں انسان کی پوری تقدیر کیسے بدل سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ایسا شخص جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، جس کے دل پر غفلت کی سیاہی جم چکی ہو، جس کی دعائیں مدتوں سے آسمان کی دہلیز تک بھی نہ پہنچی ہوں، وہ صرف ایک سچی آہ کے ساتھ، ایک سچے استغفار کے ساتھ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائے؟ یہی تو اللہ کی شان ہے، یہی تو اس کی ربوبیت ہے۔ وہ بندہ جسے لوگ بھلا چکے ہوں، جسے زمانہ گناہ گار کہہ کر رد کر چکا ہو، اللہ اسے صرف ایک لمحے میں قبول فرما لیتا ہے۔ مگر یہاں ایک نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہر استغفار قبول ہو جاتا ہے؟ کیا زبان سے ادا ہونے والے یہ الفاظ بغیر دل کی حاضری کے، بغیر ندامت کے، بغیر گناہ چھوڑنے کے ارادے کے واقعی اللہ کے ہاں پہنچ جاتے ہیں، یا پھر وہ الفاظ ہوا میں تحلیل ہو کر کہیں کھو جاتے ہیں؟ استغفار محض الفاظ کا نام نہیں، یہ صرف ایک تسبیح یا ایک ورد نہیں۔ استغفار دراصل دل کی ایک کیفیت ہے، روح کی ایک پکار ہے، اور بندے کی طرف سے اپنے رب کے حضور یہ اقرار ہے کہ اے اللہ، میں کمزور ہوں، میں خطا کار ہوں، میں نے اپنے نفس کی بات مانی، مگر اب میں تیری طرف لوٹ آیا ہوں۔ جب کوئی انسان گناہ کے بعد شرمندہ ہوتا ہے، جب اس کا دل ٹوٹتا ہے، جب اس کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، جب اس کی آواز لرزتی ہے اور وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف فرما دے، تو جان لیجئے اس لمحے اللہ تعالیٰ اس بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو مجھے پکارتا رہے اور مجھ سے امید رکھتا رہے، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ آسمان تک کیوں نہ پہنچ جائیں۔ سوچئے، جس رب کی رحمت کا یہ عالم ہو، کیا وہ سچے استغفار کو رد کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اللہ کا ایک قانون ہے، جب وہ کسی بندے کا استغفار قبول کرتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ یہ نشانیاں محض خیالات نہیں ہوتیں، یہ وقتی جذبات نہیں ہوتے، بلکہ یہ وہ واضح تبدیلیاں ہوتی ہیں جو بندے کے باطن اور ظاہر دونوں میں نظر آنے لگتی ہیں۔ آج ہم انہی 5 نشانیوں پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اگر یہ نشانیاں کسی کی زندگی میں ظاہر ہو جائے تو وہ سمجھ لے کہ انشاءاللہ اس کا استغفار قبول ہو چکا ہے اور وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو چکا ہے۔ پہلی نشانی، دل کا بوجھ ہلکا ہو جانا۔ سب سے پہلی اور سب سے گہری نشانی یہ ہے کہ انسان کے دل سے ایک عجیب سا بوجھ اتر جاتا ہے۔ وہ بوجھ جو گناہوں کی وجہ سے دل پر جم گیا تھا، وہ بوجھ جو بے سکونی، اضطراب اور گھبراہٹ کی شکل میں انسان کو اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ جب استغفار قبول ہوتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، وہ سکون جو نہ دولت سے ملتا ہے، نہ شہرت سے، نہ لوگوں کی تعریف سے۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ جیسے دل پر رکھا ہوا کوئی بھاری پتھر ہٹا دیا گیا ہو۔ قرآن کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اگر آپ استغفار کے بعد یہ محسوس کریں کہ آپ کے دل کی گھبراہٹ کم ہو گئی ہے، راتوں کی بے چینی میں کمی آ گئی ہے، دل اللہ کی طرف مائل ہونے لگا ہے،
تو یہ پہلی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی طرف توجہ فرما لی ہے۔ دوسری نشانی گناہ سے نفرت پیدا ہو جانا۔ دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ گناہ جو کبھی اسے محبوب تھے، وہ عادتیں جو کبھی اسے معمولی لگتی تھیں، اب دل ان سے بیزار ہونے لگتا ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، کیونکہ اگر استغفار کے بعد بھی انسان وہی گناہ شوق سے کرتا رہے بغیر کسی ندامت کے، تو یہ استغفار کی کمزوری کی علامت ہے۔ جب اللہ کسی کا استغفار قبول کرتا ہے تو وہ اس کے دل میں یہ کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ گناہ اسے اندر سے کاٹنے لگتا ہے۔ اگر کبھی نفس غالب آ بھی جائے تو دل فوراً ملامت کرتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور زبان بے اختیار پھر استغفر اللہ کہنے لگتی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جسے توبہ نصوح کی طرف پہلا قدم کہا جاتا ہے۔ تیسری نشانی عبادت میں لذت محسوس ہونا۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ عبادت بوجھ نہیں رہتی بلکہ لذت بن جاتی ہے۔ نماز جو کبھی جلدی جلدی ادا کی جاتی تھی، اب دل چاہتا ہے کہ لمبی ہو۔ دعا جو کبھی رسمی ہوتی تھی، اب آنسوؤں کے ساتھ نکلتی ہے۔ قرآن کی تلاوت، ذکر، درود، یہ سب اب دل کو کھینچنے لگتے ہیں۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب آ رہا ہے۔ یہ لذت اللہ کی خاص عطا ہے اور یہ اسی بندے کو ملتی ہے جس پر اللہ راضی ہو جائے۔ چوتھی نشانی دعاؤں کا آسان ہو جانا۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ دعائیں آسان ہو جاتی ہیں، یعنی دل سے دعا نکلتی ہے اور اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر دعا فوراً قبول ہو جائے، مگر حالات بدلنے لگتے ہیں، رکاوٹیں کم ہونے لگتی ہیں اور بندہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ اس کے معاملات سنبھال رہا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ یقین سے کہہ سکتا ہے کہ اب اس کی بات سنی جا رہی ہے۔ پانچویں نشانی نیکی کی طرف راغب اور برائی سے حفاظت۔ پانچویں اور آخری نشانی یہ ہے کہ اللہ بندے کو نیکی کے مواقع عطا کرنے لگتا ہے اور برائی سے بچانے لگتا ہے۔ بعض اوقات برائی کا موقع خود بخود ٹل جاتا ہے، کبھی کوئی ایسا سبب پیدا ہو جاتا ہے کہ گناہ ہو ہی نہیں پاتا۔ یہ اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے اور یہی اسی کے لیے ہوتی ہے جسے اللہ اپنا بنانا چاہتا ہے۔ اگر یہ نشانیاں آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے اور استغفار کو مزید مضبوط کر لیجیے، اور اگر ابھی یہ نشانیاں واضح نہیں ہو رہیں تو مایوس نہ ہوں، استغفار جاری رکھیں، دل کو حاضر رکھیں اور اللہ سے امید نہ توڑیں۔ یاد رکھیے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا خود ایک گناہ ہے۔ اللہ ہمیں سچا استغفار نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں ہمیشہ قائم رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعا: اے اللہ، ہم سے جو گناہ جانے یا انجانے میں سرزد ہوئے، تو اپنے فضل سے سب معاف فرما دے۔ ہمارے دلوں کو سچی ندامت عطا فرما، ہمارے استغفار کو قبول فرما اور ہمیں دوبارہ گناہ کی طرف لوٹنے سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔